اچھا، ڈاکٹر مشتاق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جی، ماہر قانون ہیں اور ان چند لوگوں میں سے ہیں جو بہت خوبصورت، بہت متوازن اور بہت علمی اور فکری انداز سے لکھتے ہیں، اور میں سچی بات ہے ان سے سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں ان کی چیزوں سے۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب ہم بات کر رہے تھے علی سرور نقوی صاحب سے، ہم نے پوچھا وہ امریکہ میں پاکستان کے سفارتی مشن میں رہے، کہ یہ جو خط کی بات ہے یہ ہمارے لیے کتنی ایک نقصان دہ ہو سکتی ہے امور خارجہ میں، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتی ہے یہ مراسلت؟ آپ چونکہ انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ بھی ہیں، اس کے اوپر لکھتے رہتے ہیں، تو ذرا ان دونوں سوالات پہ ہماری رہنمائی کر دیجیے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے میرے بارے میں بہت اچھے کلمات کہے، اس کے لیے تو خصوصی شکریہ۔ میں فوری طور پر جو 2-3 باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، بہت سارے قوانین کی طرح یہ بھی ہمارا کلونیل بیگیج ہے، جو پری پارٹیشن یعنی آزادی سے پہلے کے قوانین ہمارے حصے میں آئے ہیں، ان میں یہ قانون بھی ہے۔ اور اس وقت ظاہر ہے جب یہاں غیر ملکی آقاؤں کی حکومت تھی، تو اس حکومت کے تحت آفیشیل سیکرٹ اور لوگوں سے وفاداری کا حل اور کیا ہے یعنی خاموش رہنے کی باتیں، وہ اس کا کچھ اور مفہوم تھا۔ لیکن جب ہم نے آزادی حاصل کی اور پھر خصوصاً دستور پاکستان 1973 آرٹیکل 19 کا بھی ذکر ہو رہا تھا اور فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی، تو اس کے بعد ظاہر ہے تمام قوانین کی طرح آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو بھی اب ہمیں دستور کا چشمہ پہن کر دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح بین الاقوامی قانون میں بھی، ہیومن رائٹس لاء میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے اب بہت ساری چیزیں جو پہلے بہت حساس سمجھی جاتی تھیں اب اتنی حساس نہیں رہی ہیں۔ اور جہاں تک اس پرٹیکولر معاملے کا تعلق ہے، تو مجھے ذاتی طور پر بالکل بھی اس میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہو رہی کہ جس کو پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں، اگر اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے پیرامیٹرز میں بھی بنیادی طور پر جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کو اپنی جو ان کی ڈسکریشن ہوتی ہے اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ان کا بڑا رول ہوتا ہے، گڈ فیتھ کا بھی ظاہر اس میں رول ہوتا ہے کہ جو چیزیں ان کے علم میں آئی ہیں کیا وہ ایسی ہیں کہ ان کو پبلک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو ایون جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے ہفتے جو شارٹ آرڈر دیا، اس میں بھی بنیادی طور پر اس بات کو یوں کہیں کہ پرائم منسٹر کے ڈسکریشن پہ چھوڑا گیا تھا کہ ان سے اس توقع کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ ایسی بات جو نہ ظاہر کرنے والی ہو وہ نہیں ظاہر کریں گے۔ اور ابھی تک جس طرح یعنی ایک عمومی بات تو ہوتی رہی ہے، لیکن کنٹینٹ کیا ہے اور کس نے کیا لیکن ڈاکٹر صاحب کہا ہے۔ جی سر، ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس دھمکی کی بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یعنی عمران خان صاحب سے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، ان کی سیاسی جو کچھ فیصلے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر، لیکن اگر وزیر اعظم سچ مچ میں یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تھریٹ کیا گیا ہے اور یہ پولیٹیکل سٹنٹ نہیں ہے، تو پھر کیا وزیر اعظم کو گونگا بن کے بالکل بے بسی کے ساتھ تماشا دیکھنا چاہیے یا اسے پبلک کے سامنے بات رکھنی چاہیے؟ دیکھیے اس میں دونوں کنسیڈریشن ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کنسیڈریشن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کیا وزیر اعظم کو ایسی صورت میں گونگا بن کر رہنا چاہیے اور اس کو خاموشی سے پی جانا چاہیے۔ یہ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کسی حکومت کو یعنی اپنے ملک کے قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری سمجھے کہ اس پر بات نہ ہو۔ لیکن جہاں تک امریکہ کی جانب سے ریجیم چینج کی پالیسی کا تعلق ہے نا، وہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے، یعنی اس وقت معاصر دنیا میں بھی، اور ایون اگر آپ پیچھے 20-30-40 سال پیچھے جائیں، ریجیم چینج کا تو انٹرنیشنل لاء میں باقاعدہ ان کا ڈاکٹرن ہے، وہ روگ گورنمنٹس کو، روگ اسٹیٹس کو ہمیشہ سے اس طرح کرتے رہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے اور مجھے 2-4 سوالات آپ سے سمجھنے ہیں۔ امریکہ ریجیم چینج بالعموم وہاں کرتا ہے جہاں لمبے عرصے کے لیے کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہے، یہاں تو اسے پتہ ہے کہ 2.5 سال کے بعد بھائی صاحب نے ویسے ہی چلا جانا ہے، یہاں پہ کوئی اتنے تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کو؟ اور ایسا کون سا کام ہوا تھا کہ بھائی وہ ڈر گیا بیچارہ جو بائیڈن کے یہ بندہ ڈر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن سپر پاورز کی جو سائیکی ہوتی ہے اس میں بنیادی چیز جو آمنا و صدقنا وہ سننا چاہتے ہیں مخاطب سے، وہ پرٹیکولرلی جب روس اور یوکرین کا ایشو اٹھا اس وقت یہ واقعی ایک سیریس کویسچن کے طور پر امریکہ کے سامنے اٹھا۔ اور آپ نے جو بائیڈن کے بہت سارے انٹرویوز دیکھے ہوں گے، جب وہاں ان سے، یہاں تو صحافیوں کا منہ بند کیا جاتا ہے، وہاں جب صحافیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے روس کو روکنے کے لیے کیا کیا، تو ان کے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں تھا۔ تو ان کا تو ہمیشہ سے طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ مختلف حکومتوں کو دباؤ ڈال کر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، یا ووٹنگ کروانا چاہتے ہیں، یا ایکسٹینشن سے روکنا چاہتے ہیں، بہت سارے ان کے طریقے ہوتے ہیں۔ اب جب ایسے موقع پر پرائم منسٹر نے روس کا وزٹ کیا تو دیٹ واز اے کلیئر سائن آف ڈیفائن
یعنی اس میں تو کوئی دو رائے میرے خیال سے نہیں ہو سکتی کہ جس کو کنسیڈرڈ ایز ڈیفائنڈ، اور اس ڈیفائنس کو روکنے کے لیے ظاہر ہے ادھر سے اگر کوئی بات کہی گئی ہوگی تو شاید ان کو بھی توقع نہ ہو کہ وہ بات اس طرح پبلک ہو جائے گی. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. شعیب شاہین صاحب، یہی سوال میرا آپ سے. علی سرور